قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ رب العزت و جل کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ قابل صد احترام بزرگان کرام، میرا قدر نوجوان ساتھیوں، معززات سامعات و بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش تخلیق کے وقت سے ہی اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دن اور رات کے اعتبار سے زندگی کو رواں رکھنے کے لیے، اوقات کار کے تناسب کے لیے، وقت کی تعیین کے لیے اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا۔ اگرچہ تمام مہینوں میں ہی گناہوں سے بچنا، معصیت سے دور رہنا، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کے احکامات سے بغاوت سے بچاؤ کرنا پورے سال کے اندر فرض ہے، لیکن سال کے 12 مہینوں میں سے 4 کو اللہ نے بطور خاص ایک فضیلت و فوقیت دی ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ ثلاثۃ متوالیات، 3 پیر در پہ آنے والے ہیں، ایک ساتھ مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان آنے والا مہینہ رجب، یہ بھی اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم کو بطور خاص فضیلت حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح پوری زمین کے اندر بنائی گئی تمام مساجد سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تمام کی تمام اللہ کی ہیں، لیکن مسجد حرام کو بطور خاص اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بیت اللہ قرار دیا، سو اس کو ساری مساجد کے اندر ایک فضیلت حاصل ہوئی۔ جب یہ تمام مہینوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر رکھے گئے روزوں کی فضیلت ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ سو ان حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اپنی جان پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے قوم موسیٰ سے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ اللہ نے جب قوم موسیٰ کو انتہائی نعمتوں سے نوازا، ان کے اوپر اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا کہ دھوپ کی شدت نہ بڑھے، اور پھر اللہ نے آسمان سے من و سلویٰ ان کے لیے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
جنس پرستی کی جانب مائل نہ ہو، کیونکہ اس کا اللہ رب العزت نے فطرت سے الگ نظام کو اپنانے والوں کو عذاب کی وعید سنائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہی نبی کو یہ بات کہی کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنی مخالف جنسوں میں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے، سو یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دو۔ رب العزت نے فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ ان کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا اور بستی کی شکل ان کو اسی طرح ہی الٹی جانب کر کے زمین پر پھینک دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، اللہ نے ان پر پھر پتھروں کی بارش بھی برسا دی جن پر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر قرآن کو بنا۔ آخر میں کیا فرمایا؟ وما كان الله ليظلمهم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اپنی جانوں پر انہوں نے خود ظلم کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ایک شخص کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ چیز اس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اس سے بچا جائے یا اس سے روکا جائے، اس کو کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن اللہ کے حکم کے آ جانے کے باوجود بھی اگر وہ شخص اسی کام میں لگا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنا نقصان پتہ ہونے کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے، تو گویا وہ اپنی جان کو ظلم کر رہا ہے۔ مثلا ایک دنیا کی مثال ہے، منشیات کے ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، منہ کے کینسر کا باعث ہو سکتی ہے، پتہ ہونے کے باوجود انسان اس کو دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، اور ایک سردے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز بھی وہ ہے، لیکن ہم پتہ ہونے کے باوجود اپنی جان کا، اپنے جسم کا، اپنے بدن کا نقصان اپنے ہی ہاتھوں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس مہینے سے متعلق واضح کیا ان حرمت والے مہینوں میں کہ ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، لیکن عصر حاضر کے اندر، آج کے دور کے اندر ہم نے کئی رستوں سے ان مہینوں میں اور بطور خاص محرم میں اپنی جانوں پر ظلم کے کئی سارے طریقے وضع کر دیے۔ مثلا خطباء و واعظین منبروں پر کھڑے ہو کر اس بات کی طرف دعوت دیتے نظر آئے کہ ہمیں کسی مشکل کشا کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہو سکتا ہے سارے نہ کہتے ہیں، لیکن شرک کا بازار ایک حد تک ان دنوں میں گرم کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجبور ہو جائے، کسی پر تنگ دستی آ جائے، کسی پر مشکل آ جائے، تو کون ہے جو مشکل میں پکارے جانے پر سنتا ہے اور پھر اس مشکل کو دور کرتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو کسی مشکل وقت میں تمہارے کام آئے؟ اگر کوئی مشکل وقت میں کام آ سکتا ہوتا تو اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کو اس کا اختیار ہونا تھا، یہ سب سے زیادہ اس کا جو مستحق ہو سکتا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو اگر کوئی تکلیف آپ پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو آپ سے ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچائے، اللہ کا فضل آپ پر آ جائے، اللہ کی رحمت آپ پر آ جائے، تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ آپ سے اس خیر کو، اس فضل کو، اس رحمت کو ختم کرنا چاہیں، تو فرمایا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نازل کی
علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب عند اللہ اعظم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ دین اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا مشترکہ اصول یہ ہے ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اگرچہ اس امت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند اور اس کے تابع ہے۔ مختلف شخصیات کو اماموں کا نام دے کر، تعداد مقرر کر کے، ان کو اپنے لیے حاجت روا مشکل کشا مان کر، عالم الغیب سمجھ کر، ان کے سامنے اپنی سوائے اور مشکلات رکھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بغاوت کی جاتی ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے، قل، اپنی قوم سے اس بات کا واضح ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے بھی غیر کا علم ہوتا تو ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے لیے خیر اکٹھی کر دیتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ طائف میں جا کر مجھ پر پتھر برستے ہیں، مجھے مشکل آنی ہے، میرے پر تکلیف آنی ہے، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں طائف میں جا کر۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عالم الغیب نہیں ہیں، جب وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہیں، تو وہ زمین پر کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اللہ رب العزت کی صفات میں شریک ہو جائے۔ سو کائنات کے رب اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا اور یکتا ہے، اس کی توحید کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سو جس نے کائنات کے رب کی وحدانیت میں، توحید میں، ذات میں، صفات میں کسی قسم کا کسی کو شریک بنایا تو بالواسطہ شرک کا مرتکب ہوا، اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ اس مہینے کے اندر دوسرا ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر من گھڑت جھوٹے قصے، جھوٹی روایات کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے سنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ اتنا اہم، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جس نے میری طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات لوگوں کو سنائی جو میں نے نہیں کہی، من کذب علی متعمدا، اسے معلوم ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، مجھ سے ثابت نہیں ہے، میری زبان مبارک سے یہ بات نہیں نکلی ہے، لیکن لوگوں کو وہ یہ بتلاتا ہے کہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، لوگوں کو سنا کر دعوت تحسین وصول کرتا ہے، لوگوں کی باہ باہ وصول کرتا ہے۔ فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ شخص سن لے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، چار چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں برقرار ہیں، ان کو ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اور وہ جاہلیت کے کام ہیں۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب میں فخر کرنا کہ میں فلاں ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے نسب میں طعن کرنا کہ تم تو کمی ہو، تم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
والاستسقاء بالنجوم، تیسرا کام یہ ہے کہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے پانی طلب کریں گے، اللہ سے بارش مانگنے کے بجائے ستاروں سے بارش مانگیں گے۔ ورنیا چوتھی جاہلیت والا کام وہ نوحہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس مہینے کے علاوہ بھی فوتگی ہو جائے تو کچھ ایسی خواتین کو کرایہ پر لایا جاتا ہے جو بین کر سکیں، جو نوحہ کر سکیں، گریہ بازاری آہ و فغاں کر کے سارے علاقے کے اندر اس بات کا اعلان کر سکیں کہ فلاں کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ یہ ایک عام ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے جو چلا آ رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار کام ایسے ہیں جو میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے ابھی تک برقرار ہیں۔ تین کاموں کا سرسری نام دینے کے بعد کائنات کے رب نے فرمایا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، ایک نوحہ کرنے والی عورت کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا کہ یہ کام زیادہ تر عورتوں میں ہے کہ ایک عورت جو ساری عمر نوحہ کرتی رہی اور توبہ کرنے سے قبل مر گئی تو کہا تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اس صورت میں کھڑا کیا جائے گا، وعلیہا سربال وعلیہا قمیص من قطران، اس پر کندر کی قمیص ہوگی، ودرع من جراب، اور خالص زرہ اس کو پہنائی جائے گی کہ ساری دنیا کے سامنے اس کی نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر نوحہ کیا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں نت نئے قسمیں پیدا ہو گئی ہیں، نوحے کی، آہ و فغاں کی، گریہ بازاری کی، سینے چاک کیے جاتے ہیں، اپنے گال پیٹے جاتے ہیں، نوحے کے لیے آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس شخص نے میری امت کے اندر سے ایسا کام کیا کہ اس نے اپنے گال پیٹے، اپنے سینے پھاڑ دیے، سینے پیٹے، فرمایا ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور پھر نوحے کرنے شروع کر دیے، لیس منا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت محمدیہ سے اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے، اسلام نے سوگ سے صرف خاندان کو 3 دن کے سوگ کا حکم دیا، اور اگر کسی کا خان فوت ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا، اس سے زائد کا سوگ کسی کے لیے جائز نہیں۔ سو جو 3 دن ہیں اس کے اندر بھی غم، آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جانا، دل کا غمگین ہونا، یہ ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ رام ہے جو اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھا۔ سو آنسوؤں کا بہنا، غم کا دل کے اندر پیدا ہونا، چہرے پر اس غم کا نمایاں ہونا، یہ وہ معاملات نہیں ہے جن پر سختی ہے، لیکن کسی کا غم منانے کے بابت اپنے اندر نوحہ اور آہ و فغاں کی کیفیت اور صورت پیدا کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی سے منع فرمایا۔ اور پھر ایک اور بڑا ظلم اس مہینے کے اندر وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ محرم میں 9-10 محرم کو مختلف نسبتوں کے ساتھ سبیلیں پانی کی لگائی جاتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو وجہ نہ ہوگا کہ ہم یہ سارے کام باجماعت کرتے ہیں، اور پھر ان کی فضیلت کے اندر حدیثیں بھی بنا رکھی ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس نے ان دنوں کے اندر اپنے گھر والوں پر فلاحی کی، کھلے دل سے خرچ کیا، اللہ سال اس کے بعد میں برکت کر دے گا۔ جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کے اندر کیا معمول تھا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی
10 محرم کا جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. ان کو تعجب ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ یوم نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وجنده. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کر دی تھی. اللہ نے سمندر میں راستہ دے کر موسیٰ اور اس کی قوم کو پار لگا دیا تھا اور پھر ان کے پیچھے آنے والے فرعون اور اس کے لشکر کو اس سمندر کے اندر غرق کر دیا. فصام موسیٰ فی هذا اليوم شکرا للہ تعالی. سو موسیٰ نے اس دن کا روزہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا. تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا حکم دیا؟ نحن احق بموسیٰ منہم. میں موسیٰ کا بھائی ہوں, ہم ان کے نقش قدم پر ہیں, سو ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت, ان کو اللہ نے جو فرعون سے نجات دی تھی, اس کی یاد کے اندر ہم اس دن کا روزہ رکھیں. ہمیں اس کا زیادہ حق پہنچتا ہے بجائے یہود کے. سو تم اس دن کا روزہ رکھا کرو. اور پھر فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کے اندر رکھے ہوئے روزوں کی فضیلت ہے. سو ہم اس مہینے کے اندر نبی کی معمول کو چھوڑ کر, اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر, اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ کر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ. کہ عاشوراء کا روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ مجھے رب سے امید ہے کہ ایک سال پچھلے گزرے ہوئے گناہوں کا یہ دن, اس دن کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے. اللہ اس دن کا روزہ رکھنے والوں کے ایک سال پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم اتنی بڑی اہمیت کو چھوڑ کر خود ساختہ بدعات اور خرافات میں پڑ جائیں, یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم میرے خلفاء راشدہ کی سنت کو لازم پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اور پھر ان مہینوں کے اندر ایسے کام جو نئے سرے سے پیدا کیے جائیں یا عموماً دین کے اندر ثواب کی نیت سے جو بھی کوئی نیا کام شروع کیا جائے اس سے بچ جانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. کیونکہ ہر نیا کام جو ثواب کی نیت سے اس دین کے اندر شروع کیا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کے دہانے پر جا کر ہوتا ہے. سو بجائے اس کے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امر فهو رد. جس نے اس دین کے اندر خود سے کوئی کام ثواب کی نیت سے شروع کر دیا اور اس پر ہمارا حکم بھی نہیں ہے, فرمایا وہ مردود ہے. اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں. سو ایسے کاموں سے بچیے جو اپنی جانوں پر ظلم کیے, ظلم کا پہاڑ کھڑا کر دیں. اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز کا پتہ لگ جائے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکامات کے منافی یہ عمل ہے اور ہم پھر بھی وہ عمل کریں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم ہے, کیونکہ اس کا ثواب نہیں گناہ ہوگا. اور جب گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیے تو پھر انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, اور جب دل زنگ آلود ہو جائے تو مکمل سیاہی کے بعد اس پر کوئی
اللہ رب العزت کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اور جب یہ معاملہ ہو جائے تو کائنات کے رب نے فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ پر گناہ کرتے چلے جانے کی وجہ سے دل زن آلود ہو جاتا ہے، اور پھر جن کے دل زن آلود ہوں عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کل قیامت کے دن رب العزت کا دیدار نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ رب العزت سے اللہ ان کو پردے میں کر دے گا، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی جانوں پر ظلم کر کے کسی خطرناک نتیجے پر پہنچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے